ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا۔ یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، نسائی شریف میں، مسلم شریف میں، اس طرح احادیث کی دیگر کتابوں میں، اسی طرح تفاسیر میں بھی موجود ہے۔ یہ واقعہ سورۃ البروج کے شان نزول میں بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے یمن کے علاقے میں ایک بادشاہ گزرا جس کا نام یوسف ذو نواس تھا۔ یہ بادشاہ بہت ہی بڑا متکبر اور ظالم اور جابر تھا، اور اس کے ساتھ ایک جادوگر تھا۔ اس کی تمام حکومت اس جادوگر کے مرہون منت تھی۔ وہ اس کے دشمنوں کو جادو کے ذریعے قتل کرتا، جو وزیر اس کے خلاف ہوتا وہ جادو کے ذریعے اس کے تابع کر دیتا۔ یوں اس کا جادو بڑا ہی عروج پر تھا، بڑا ہی کمال کا تھا۔ تو بادشاہ کے پاس وہ جادوگر آیا، بادشاہ سے کہنے لگا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو میرا وقت قریب ہے، اس لیے مجھے کوئی ذہین سا ہوشیار سا لڑکا میرے حوالے کرو جس کو میں اپنا شاگرد بنا کر اس کو جادو کا کمال سکھا سکوں۔ اس بادشاہ نے وزیروں سے کہا کہ ایک ایسا لڑکا ڈھونڈو جو ذہین ہو، ہوشیار ہو۔ تو چنانچہ اس جادوگر کو ایک ہوشیار اور ذہین لڑکا دے دیا گیا، کتابوں میں جس کا نام عبداللہ بن تامر ہے۔ یہ عبداللہ نامی لڑکا اس جادوگر کے پاس جاتا جادو سیکھنے کے لیے، لیکن جس راستے سے جاتا اس راستے میں ایک راہب عیسائی مذہب کا جو انجیل پر صحیح عمل کرنے والا تھا، اس کا پڑاؤ تھا، اس کے وہاں کلاس لگتی تھی، لوگ اس کی درگاہ پہ آتے، اسباق پڑھنے آتے۔ تو اس راہب کے پاس جب اس لڑکے نے رش دیکھا کہ لوگ آ جا رہے ہیں، تو اس نے کہا میں بھی چلتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا ماجرا ہے۔ جب راہب کے پاس گیا تو راہب کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سنی، تو وہ باتیں اس کی دل کو لگیں کہ یہی باتیں ٹھیک ہیں۔ اب وہ راہب کے پاس پڑھنے جاتا، دین کا علم سیکھنے جاتا، اور اس کے بعد اس جادوگر کے پاس جاتا۔ جادوگر اس نہ آنے کی وجہ سے، کبھی دیر سے آنے کی وجہ سے اس بچے کو مارتا، عبداللہ تامر کو مارتا، اس پر سختی کرتا کہ کیا بات ہے، آپ کبھی چھٹی کرتے ہو، کبھی آتے ہو تو وہ بھی دیر سے آتے ہو۔ تو اس نے جب یہ تکلیف دیکھی تو راہب سے بیان کیا، تو راہب نے کہا کہ آپ یہ بہانہ کرو کہ گھر والے پوچھیں کہ کہاں ہیں، تو آپ کہنا کہ میں جادوگر کے پاس تھا، اس وجہ سے دیر ہوئی، اور جب جادوگر پوچھے کہ کیوں دیر ہوئی تو کہنا کہ میں گھر والوں کے پاس تھا۔ تو کبھی کہنا کہ ادھر، کبھی کہنا ادھر۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن لوگوں کا مجمع کھڑا ہے راستے پر، تو یہ بھی دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ دیکھ کیا رہا ہے کہ راستے میں ایک شیر کھڑا ہے، لوگ اس کی ڈر کی وجہ سے گزر نہیں رہے۔ تو اب اس نے دل میں خیال کیا کہ اے اللہ، یا الہی، کہ اگر راہب کا مذہب سچا ہے تو میں پتھر اٹھا کے اس شیر کو مارتا ہوں، اس پتھر کے ذریعے وہ مر جائے۔ تو اس نے پتھر اٹھایا اور شیر کو مارا، اس پتھر کے ذریعے وہ شیر ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ تو لوگوں میں اس کی بات مشہور ہو گئی۔ تو اس عبداللہ بن تامر کو اس راہب نے بلایا۔ راہب نے کہا کہ آپ مجھ سے بڑھ گئے ہو، اللہ نے آپ کو بزرگی عطا کر دی، لیکن ایک بات خیال کرنا، آپ پر آزمائش آئے گی، لیکن میرا نام نہیں بتانا آپ نے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کے ہاتھ میں شفا رکھی، لوگ اس کے پاس آتے، اندھے ہوتے تو یہ ہاتھ پھیرتا تو وہ آنکھوں والے ہو جاتے، کوئی کوڑی کا مرض آتا تو یہ ہاتھ پھیرتا تو وہ ٹھیک ہو جاتا۔ تو اس کے چرچے ہونے لگے۔ تو بادشاہ کا ایک وزیر تھا، وہ آنکھوں سے نابینا تھا۔ جب اس کو پتہ چلا تو اس نے بھی تحفے، تحائف، مال و دولت لے کر اس بچے کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ میں بھی ٹھیک ہو جاؤں۔ تو بچے نے کہا تحفے تو میں لیتا نہیں،
میں ٹھیک کر سکتا نہیں۔ اس نے کہا پھر ٹھیک کرنے والی کون سی ذات ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کلمہ پڑھو اور وہ اللہ رب العزت جو خالق ہے، جو مالک ہے، وہ آپ کو ٹھیک و تندرست کر دے گا۔ وہ وزیر اللہ پر ایمان لایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آنکھیں روشن کر دی، آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اب یہ وزیر جب بادشاہ کے دربار میں بیٹھا تو بادشاہ کی نگاہ پڑی، بادشاہ نے کہا کہ آپ کی آنکھیں کیسے روشن ہو گئیں؟ اس نے کہا کہ جو میرا مالک ہے، جو میرا رب ہے، اس نے میری آنکھیں ٹھیک کر دی۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، اس نے کہا تیرا رب کون ہے؟ تیرا مالک کون ہے؟ مالک تو میں ہوں، رب تو میں ہوں، پھر کس نے تیری آنکھیں ٹھیک کی؟ اب بادشاہ نے اس کو تکلیف دینی شروع کی۔ جب تکلیف تھوڑی بڑی تو اس وزیر نے بتا دیا کہ یوں فلاں لڑکا ہے جو جادوگر کے پاس جاتا تھا، اس نے مجھے یہ کلمہ پڑھایا، مجھے رب کے بارے میں بتایا۔ تو بادشاہ نے اس لڑکے کو بلوایا اور پوچھا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ بچے کو تکلیف دی، اس عبداللہ بن طامر کو تکلیف دی، تو اس نے راہب کا نام بتا دیا کہ یہ دین مجھے راہب نے بتایا ہے۔ اب بادشاہ نے راہب کو پکڑوایا اور اس وزیر کو پکڑا اور کہا کہ کلمہ سے انکار کر دو، یہ مذہب چھوڑ دو، مجھ کو رب اور خالق و مالک مان لو ورنہ میں آپ کو مار دوں گا۔ انہوں نے انکار کیا تو بادشاہ نے آرے کے ذریعے ان کے سر کی یوں درمیان آرا رکھوایا اور دو ٹکڑے کر دیا، وزیر کو بھی اور اس راہب کو بھی۔ پھر اس بچے سے کہا کہ آپ اس مذہب کو چھوڑ دو ورنہ آپ کو سزا دوں گا۔ تو بچے نے بھی انکار کر دیا۔ تو بادشاہ نے اپنے چند ساتھیوں کو کہا کہ اس بچے کو پہاڑ پر لے جاؤ اور وہاں اس سے پوچھنا کہ اگر یہ مذہب چھوڑتا ہے تو اس کو چھوڑ دینا ورنہ وہاں پہاڑ سے پھینک دینا۔ اب بچہ جب پہاڑ پہ پہنچا تو بچے نے اللہ سے التجا کی، یا الہی بچانا تیرے ہاتھ میں ہے، جس طرح بچائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ پر زلزلہ برپا کر دیا جس کی وجہ سے پہاڑ لرزنے لگا اور وہ جو بادشاہ کے ساتھی تھے وہ نیچے گر کر مر گئے اور یہ واپس صحیح سلامت بچ کر بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اور ساتھی کہاں ہیں؟ اس نے واقعہ یوں بیان کر دیا کہ اللہ نے زلزلہ برپا کر دیا اور وہ مر گئے اور میں بچ کر آ گیا۔ بادشاہ نے پھر اور ساتھیوں کو بھیجا، سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ اس کو کشتی میں بٹھا کر سمندر میں لے جاؤ، دریا میں لے جاؤ، وہاں اس سے پھر پوچھنا کہ اگر یہ مذہب چھوڑتا ہے تو اس کو واپس لے آنا، اگر مذہب نہیں چھوڑتا تو وہاں پانی میں چھوڑ دینا تاکہ یہ غرق ہو جائے اور مر جائے۔ تو وہ اس کو کشتی میں لے گئے تو اس نے پھر اللہ سے التجا کی کہ الہی بچانا تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کشتی کو الٹ دیا اور جو اس کے ساتھ ساتھی تھے وہ تمام مر گئے اور یہ لڑکا بچ کر پھر بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے پھر پوچھا تو اس نے واقعہ بتا دیا۔ تو پھر لڑکے نے کہا کہ اگر آپ مجھے مارنا چاہتے ہو تو مارنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں، اس طریقے سے میں مر سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ مجمع جمع کرو، لوگوں کو اکٹھا کرو، پھر میری ترکش سے ایک تیر نکالنا اور وہ تیر میری کن پٹی پہ مارنا اور پڑھتے ہوئے تیر مارتے ہوئے کہنا کہ بسم اللہ رب ھذا الغلام، کہ اس غلام کے رب پر، رب کے نام سے میں اس تیر کو چلا رہا ہوں۔ اب جب اس مجمع کو اکٹھا کیا گیا، بچے کو مارنے کی تیاری شروع ہوئی تو لوگ اکٹھے ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا آ جاؤ، اس کے ترکش سے تیر نکالا۔ تو بادشاہ نے تیر چلایا، بسم اللہ رب ھذا الغلام کا نام کہہ کر جب اللہ کا نام لیا، لوگوں نے دیکھا تو بچے کے کن پٹی پہ تیر لگا تو بچے نے یوں ہاتھ رکھا اور بچہ وہیں شہید ہو گیا۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ دیکھو کہ اللہ کا نام لے کر اس کو مار رہا ہے ورنہ تو یہ مار نہیں سکتا، تو لوگوں نے بھی کہا آمنا برب ھذا الغلام، ہم بھی اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب بادشاہ جس بات سے ڈر رہا تھا کہ میں تو رب ہوں، یہ لڑکا اگر تبلیغ کرے گا لوگ ایمان لے آئیں گے، اب بچے نے وہ مجمع میں وہ کام کر دیا کہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہو گئے۔ تو بادشاہ پریشان ہوا، بادشاہ نے آگ جلوائی، خندق کھدوائی، پھر خندق میں آگ جلوائی اور اپنی اور وزراء کی کرسیاں رکھوا کر کہا کہ لوگوں کو پکڑو،
جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اس کو چھوڑ دینا، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اس کو اس آگ میں ڈال دینا۔ آگ آسمانوں سے باتیں کرنے لگی تو لوگوں کو آگ میں ڈالا جانے لگا۔ بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ 20,000 لوگوں کو اس دن جلایا گیا۔ ایک بچے کو آگ میں ڈالنے لگے، بچے کی ماں تردد میں آ گئی، بچے کو دیکھ کر ڈرنے لگی، تو بچہ جب آگ میں گیا تو بچے نے ماں کو کہا انا علی الحق، میں حق پر ہوں، آ جاؤ والدہ، یہ حق ہے، ادھر جنت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر اس عورت نے بھی چھلانگ آگ میں لگا دی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تمام ایمان والوں کو آگ کے عذاب سے یوں بچایا کہ آگ میں جانے سے پہلے اللہ نے ان کی روح کو قبض کر لیا، اور پھر یہ آگ اتنی بھڑکی کہ بادشاہ کے جو وزراء اور ساتھی تھے تمام اس آگ میں جل کر مر گئے۔ تو ایمان اتنی بڑی طاقت ہے، ایمان کی قدر کرنا سیکھو۔ ہمیں ایمان تو مفت میں مل گیا، اس لیے قدر کا پتہ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔